کو استعمال بھی کیا جا سکتا ہے. تو یہ ایک ویب سائٹ ہے urdu.ca. urdu.ca جو ہے آپ کو جب آپ اس کو کلک کریں گے اپنے اس پہ تو یہ آپ کو جو ہے وہ یہ انٹرفیس دے دے گا. یہ والا پیج آپ کے پاس آ جائے گا. اور اس پیج میں جو ہے اگر آپ دیکھیں تو یہ آپ کو انفارمیشن جو دے رہا ہے وہ دے رہا ہے کہ آپ اردو فونٹ جو نصب کریں انسٹال کریں. یعنی مطلب یہ کہ جب اس کو کلک کریں گے تو اردو فونٹ خود بخود جو ہے وہ آپ کی جو ہے انسٹال ہو جائے گا. اور مینلی یہ ہوگا الوی نستعلیق. اس کے بعد دوسرا جو ہے یہ کی بورڈ آپ کے اس میں انسٹال کر دے گا. ورنہ کی بورڈ انسٹال کرنے کے لیے کئی سٹیپس ہیں. اگر آپ اس کو نہیں استعمال کریں گے تو پھر اس کے ذریعے آپ کو جا کے پورا کی بورڈ کرنا پڑے گا. تو یہ فوناٹک کی بورڈ جو ہے اس نے جو بیک پہ انسٹرکشن ہوتی ہیں ان کے, تو اس کو آپ کلک کریں گے تو آپ کی کمپیوٹر پہ اگر کی بورڈ اردو کا نہیں ہے تو اردو کا پاکستان کا کی بورڈ جو آپ پہ آ جائے گا. تو اگر آپ پاس ونڈو پرانی ونڈو یہ ایکس پی پرانی ورژن ہے, لیکن اب تو ہمارے پاس وسٹا وغیرہ اس کے بعد ایڈوانس ورژنز ہیں, تو اس میں آلریڈی یونیکوڈ کی سہولت حاصل ہے. کیونکہ یونیکوڈ مطلب کہ وہاں سے جو ہے نا آپ کاپی کر کے پیسٹ کریں تو اس کو آپ جو ہے ایڈٹ کر سکتے ہیں. تو یہ چیز جو ہے وہ ہمارے سامنے آ گئی. اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ کی بورڈ ہے جو جنرل کی بورڈ ہے جو ہم عام طور پہ اپنے کمپیوٹر پہ ہم دیکھتے ہیں, اس کو استعمال بھی کرتے ہیں. اور اس کی بورڈ میں نا یہ جو اے ایس ڈی ایف اور کاما ایل کے جنہوں نے ٹائپنگ شروع میں سیکھی تھی, میں نے سیکھی تھی ٹائپنگ, تو ہمیں پتا کہ اس کی خاصی پریکٹس کرواتے تھے وہ. تو اس میں جو فوناٹی کا مطلب یہ کہ جو فونٹس ہیں ان کی آواز جیسے اے ہے نا اس کی آواز الف کی ہوگی, کیو ہے اس کی الفاظ کاف کی ہوگی, ڈبلیو ہے اس کی واؤ کی ہوگی. تو یہ اس کے حساب سے زیڈ ہے اس کی جو اس پہ جو آواز آئے گی وہ زے کی آئے گی. تو خود بخود جو ہے وہ آوازیں اس پہ آئیں گی اور یہ کی بورڈ بن جائے گا اس کا. اس میں جو ہے وہ آپ اس کو پورا اس کی بورڈ کو دیکھ لیں تو یہ جو ہے اردو کی بورڈ ہے. اس میں اردو انگلش دونوں ہیں. اس کو آپ شفٹ کر سکتے ہیں, چینج کر سکتے ہیں, ایک کی بورڈ سے دوسری کی بورڈ پہ آ جاتے ہیں. تو اس کو اگر ہم دیکھیں تو یہ ہمارے پاس جو ہے جیسے میں نے یہ ایک پورشن لیا اوپر کا ٹیب, اور آپ دیکھ رہے ہیں جو ہے وہ کیپ لاک اس کو لیا ہے. تو اس رو میں آتے ہیں کیو آتا ہے, ڈبلیو آتا ہے, ای آتا ہے, آر آتا ہے, ٹی آتا ہے. اس کے بعد نیچے جو ہے وہ اے ایس ڈی ایف جی ایچ, اور ان کے کارسپونڈنگ نہیں ہم دیکھتے ہیں کہ ڈی پہ ہے اس پہ ڈال ہے. ڈی دال بھی ہے اور ڈال بھی ہے. ڈی کیپٹل لیں گے تو اوپر والا کیپٹل ہوگا, نیچے والا دوسرا ہوگا لور ہوگا. تو لور پہ دال ہے, کیپٹل پہ جو ہے وہ اگر شفٹ کی پریس کریں گے تو یہ ڈال آئے گی. ایسے الف جو ہے وہ نیچے ہے اور جو مد جو ہے وہ اوپر ہے. ایسے قاف جو ہے وہ نیچے ہے. واو جو ہے وہ لور پہ ہے, کیپٹل پہ نہیں ہے. تو یہ عین ہے. اس کے بعد را ٹے ہے, ٹی کیپٹل پہ ہے, ٹی کے ساتھ ٹے جو ہے وہ آتی ہے. ایس کے ساتھ سین آتا ہے. تو یہ ساؤنڈ آپ دیکھیں کیو کے ساتھ کاف ہے, ڈبلیو کے ساتھ واو ہے, ٹی کے ساتھ ٹے ہے, اس کے بعد اے کے ساتھ الف ہے, ایس کے ساتھ سین ہے. تو یہ بالکل اسی کے جو ہے نا وہ جو ہماری ساؤنڈ ہے اس کے ساتھ ہی آتی ہیں. تو ایسے جیسے ڈال ہے تو انہیں دال جو ہے وہ لو رکھی ہے اور ڈال جو ہے اوپر رکھی ہے. ایسے تے جو ہے ٹی کے ساتھ تے کی آواز دیتے ہیں تو تے جو ہے وہ لور ہے, ٹے جو ہے وہ اپر ہے. جیسے جو ہے وہ جیسے سواد ہے تو یہ سین کے ساتھ سواد دی ہے انہوں نے. تو ایسے باقی جو ہے اگر ہم اوپر چلے جائیں, یہ اس پہ چلے جائیں تو یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ پوری ساؤنڈ ہمارے سامنے ہے. اچھا اس میں تھوڑی سی پریکٹس کی ضرورت ہوتی ہے. مثلا اگر آپ نے شروع کرنا ہے تو ایک آدھ ہفتہ جو ہے آپ کریں گے تو مشکل ہوگی, اس کو بار بار دیکھنا پڑے گا. بے شک اس کی پرنٹ کاپی اپنے پاس رکھ لیں تاکہ اس کو ریفر کرنا آسان ہو, لیکن بعد میں ضرورت نہیں ہوتی. جو کیز جو ہے وہ آپ کے ذہن میں پختہ ہو جاتی ہیں اور آپ جو بہت آسانی کے ساتھ جو ہے ان کیز کو استعمال کر سکتے ہیں. تو کیونکہ یہ فوناٹک ہے اس لیے آسان ہے. جب مجھے میم ٹائپ کرنا تو فوراً میرے ذہن میں ایم آئے گا. اب میں نے نون ٹائپ کرنا تو میرے ذہن میں این آئے گا. میں نے ہیز عائد کرنی ہے تو میرے ذہن میں ایچ آئے گا. میں نے پی ٹائپ کرنی ہے, پے ٹائپ کرنی ہے تو میرے ذہن میں پی آئے گی. تو یہ کچھ تو الفاظ ہیں جو فوراً میرے ذہن میں آپ کے ذہن میں آ جائیں گے اور اس کو آپ امیجیٹلی کر سکیں گے. اور کچھ الفاظ ہیں جیسے چے ہے, شین ہے, سے ہے, سا ہے, توئیں, زوئیں, تو یہ وہ جو ہے اس کے ساتھ نہیں. جیسے بی ٹھیک ہے, بی پہ امیجیٹلی ہم بے ٹائپ کرنے تو بی پہ چلے جائیں گے. تو کچھ تو چلے جائیں گے, کچھ تو تھوڑا سا ایفرٹ کرنی پڑے گی, لیکن بہت آسان ہے. ایک دو آپ کر لیں گے تو آپ کو انشاءاللہ ان لانگ رن جو ہے اس کی بہت 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 ہی جو ہے نا ہیلپ ہوگی. اگر آپ پاور پوائنٹ میں یوز کر رہے ہیں, یا اگر آپ ایم ایس ورڈ میں یوز کر رہے ہیں, یا کسی اور میں یوز کر رہے ہیں, میسج کچھ بھیج رہے ہیں, تو ایزیلی آپ جو اس کو ٹائپ کر سکتے ہیں. پھر یہ کہ آپ کی 8 فنگرز ہیں آپ یوز کر سکتے ہیں تھوڑی سی پریکٹس کے بعد.
جو امپارٹنٹ کیز ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. جیسے شفٹ کی ہم دباتے ہیں نا، تو یہ امپارٹنٹ ہے. اس میں شفٹ کی جو ہے اس کے بعد اوپر والی ساری جو ہے وہ لیئرز جو ہیں وہ آپ کے سامنے آ جاتی ہیں. شفٹ کی دبانے کے بعد جب ڈبلیو پہ جاتے ہیں تو صلی اللہ علیہ وسلم، جو اکثر جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام آتا ہے تو ہم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں. ایک دفعہ درود شریف پڑھ رہے ہیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. تو وہ آتا ہے تو اکثر ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ٹائپ کرتے ہیں، تو آگے صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا تو صرف ڈبلیو ٹائپ کریں گے کیپٹل، تو صلی اللہ علیہ وسلم ہو جائے گا. ایسے پیغمبروں کا نام آتا ہے علیہ السلام ساتھ لکھنا ہوتا ہے تو ای کے اوپر کیپٹل ای جو ہے علیہ السلام ہے. ایسے ہم جنہیں رحمۃ اللہ علیہ، یہ بزرگ جو بھی دنیا سے رخصت ہوئے ہیں تو ان کو ہم لکھتے ہیں تو ان کے لیے ہم رحمۃ اللہ علیہ کے لفظ تو ایل پہ کیپٹل پہ رحمۃ اللہ علیہ. ایسے صحابہ کا نام لکھتے ہیں رضی اللہ عنہ، تو بی پہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. تو یہ جو چار کیز ہیں یہ امپارٹنٹ ہیں، یہ آپ کے ذہن میں چاہیے. جو ڈبلیو اس پہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو ای ہے اس پہ علیہ السلام، جو ایل ہے اس پہ رحمۃ اللہ علیہ، اور جو بی ہے رضی اللہ عنہ. یہ ڈبلیو اور این تو یہ آسان ہے، ایل بھی رحمۃ اللہ علیہ 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 علام کی آواز، اور رضی اللہ عنہ یہ آپ اس کو ذہن میں رکھیں کہ بی کے اوپر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ وہ ہے جو ہمیں ٹائپ کرتے ہوئے اکثر ٹائپ کرنا پڑتا ہے، تو یہ کیز ہمارے پاس موجود ہیں. آگے احراب ہے، کیونکہ جب آپ عربی میں کوئی چیز لکھنا چاہیں گے، ایون اردو میں بھی کئی دفعہ احراب جو ہے وہ ہمیں ضرورت پیش آتی ہے اس کو لکھنے کی، آئیڈینٹیفائی کرنے کی وجہ سے. جیسے اس ہے، اس ہے، یا پیش کا پیش آتے ہیں تو یہ پتہ ہونا چاہیے کہاں پہ ہیں. تو یہ بھی ایک دفعہ ایک دو دفعہ آپ کو ڈھونڈنے پڑیں گے، لیکن پھر انشاءاللہ آپ کو ڈھونڈنے نہیں پڑیں گے. تو یہ میں نے آئیڈینٹیفائی کر دی ہیں. تو یہ میرے پاس جو ہے وہ ہے، سب سے پہلے زبر ہے. تو یہ آپ یہ جو میم کے ساتھ جو کیز ہیں، دو کیز ان کے اوپر لکھا ہوا ہے فتح اور زبر جو ہے اس کے اوپر، یعنی زبر جو ہے لائن کے اوپر لکھا ہوا ہے، زیر لائن کے نیچے لکھی ہوئی ہے. یہ زیر ہے، یہ دونوں ساتھ ساتھ ہیں، زبر اور زیر دونوں ساتھ ساتھ ہیں، ان کو آپ یوز کر سکتے ہیں. اس کے بعد جو ہے وہ ہمیں ضرورت ہوتی ہے اس کی پیش کی. تو یہ پی پہ پیش ہے، پی اسمال جو ہے وہ پے ہے، اور پی کیپٹل جو ہے وہ پیش ہے. تو یہ پی کے ساتھ پیش کی آواز بھی جو ہے وہ آسانی کے ساتھ آدمی یاد کر سکتا ہے کہ پی کے ساتھ پیش کی آواز آتی ہے کیپٹل میں. اس کے بعد ہم زبر اور زیر پہ چلتے ہیں. تو یہ رائٹ جو لیفٹ کارنر ہے اوپر سب سے ٹیپ کے اوپر جو ہے، تو یہاں پہ جو ہے دو زبر ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کے بعد یہ دو زبر ہیں اور یہ دو زیر ہیں. تو یہ دونوں جو ہے وہ دو زبر کیپٹل پہ ہیں، دو زیر جو ہے وہ نارول پہ ہیں. تو یہ آسانی کے ساتھ آپ اس کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ دو زبر دو زیر کے. اب نے جو زبر، زیر، پیش، دو زبر اور دو زبر اور دو زیر ہم نے آئیڈینٹیفائی کر لی. تو یہ ہمارے پاس جو ہے وہ زیر، یہ میم کے ساتھ جو ہے، ایم کے ساتھ جو ہے وہ زیر، اس کے بعد زبر ہے، اور پی کے اوپر جو ہے وہ کیپٹل پی پیش ہے، اور کارنر پہ جو لاسٹ جو لیفٹ کی آخری کی ہے ٹاپ پہ، اس میں زبر اور زیر ہے. اس کے بعد جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ شد کی ضرورت ہوتی ہے کئی دفعہ، شدہ. تو یہ آپ زیرو کے ساتھ جو کی آ رہی ہیں تو اس پہ شد ہے، جس میں پلس اور مائنس کے سے پہلی والی، تو اس پہ جو ہمارے پاس جس میں ڈیش اور بڑی ڈیش چھوٹی ڈیش نہیں آتی، وہاں پہ شد آئے گی، اور یہ شد ہے جو کہ اس پہ یہ زیرو کے ساتھ والی ہے. تو آپ اس کو یاد رکھیں. اس پہ علی اس کے آگے علی مدہ بھی آتا ہے، اور واؤ پہ جو ہے وہ ڈیش بھی آتی ہے. اس کو وہ میں نے آئیڈینٹیفائی نہیں کیا، لیکن شد کو آپ یاد رکھیں، یہ بھی ہمیں ضرورت پیش آتی رہتی ہے. مد کی بہت زیادہ ضرورت پیش آتی ہے. تو الف پہ اگر مد لگانی ہو، کسی لفظ پہ مد لگانی ہو، تو شفٹ کی آپ دبائیں گے تو مد جو ہے وہ اپیئر ہو جائے گا اسی ورڈ کے اوپر. ضرور آپ نے پریس کی دبانی ہے اور اس کو اے کو دبانا ہے، کیپٹل اے کو، تو وہ مد بن جائے گی. کسی بھی ورڈ پہ الف پہ بھی مد لگانی ہے تو آپ یوز کر سکتے ہیں. تو علی مد پہ جو ہے نا وہ شد کے ساتھ والے پہ علی مد بھی ہے، وہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں. تو ایک پکچر ہمارے سامنے آتی ہے. اس کے بعد ایک اور بڑی امپارٹنٹ جو ہے وہ جو ہے وہ جزم ہے. خاص طور پہ عربی پہ جب لکھ رہے ہوں تو جزم بڑا امپارٹنٹ ہوتا ہے. یہ جو ہے وہ کیپٹل یو ہے، کہ جو جزم ہے یہ کیپٹل یو ہے. تو کیپٹل یو کے اوپر کے پھر نا ڈھونڈنا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ اس میں بھی آئیڈینٹیفائڈ نہیں ہے ایزیلی. تو یہ جو ہے وہ آپ یاد رکھیں کہ یو کے اوپر جزم ہے، اور یہ کیونکہ پریزنٹیشن آپ کو مل جائے گی تو اس شیٹ کو بھی آپ جو ہے وہ پرنٹ کر سکتے ہیں، تاکہ یہ ساری جو ہے نا آئیڈینٹیفیکیشن جو ہے آپ کے پاس رہے، کہ آپ نے اگر عربی ٹائپ کر رہے ہیں یا کہیں پہ زبر پیش آپ نے استعمال کرنا ہے، مد استعمال کرنی ہے، تو آپ کے علم میں ہو کہ کہاں پہ جو ہے وہ یہ چیزیں ہوں گی. تو یہ نارمل ہمارا کی بورڈ ہے، اس میں آپ ایکسرسائز کر سکتے ہیں. اس کی بورڈ پہ جو ہے وہ اے پہ جیسے کیو پہ جو ہے وہ کاف ہے، ڈبلیو پہ واو ہے، اور کیپٹل پہ جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ای پہ جو ہے وہ، ای پہ ہم نے کیا کہا تھا، کیپٹل ای پہ علیہ السلام،
आइन है ई पे, और ऊपर कैपिटल पे इस्लाम। और उसमें अगर हम देखें आर पे क्या है, लो पे रे है और ऊपर पे एडे है, तो ये आ जाता है उस पे। टी पे क्या है, टी पे ते है और ऊपर क्या है, टे है। तो ये सारी जो है ना उस पे, अब वाई पे जो है वो अपनी वाव है, यू पे जो है वो हमजा है, और ऐसे पी पे जो है वो पे है और ऊपर जो है पेश है, और जो ओ है इसके ऊपर हे है, ओ के ऊपर हे है। और अलीफ पे जो है ना ये जो है वो जो दी हुई है हमें जो है वो आई दी हुई है, इस पे जो है ना या के ऊपर खड़ी या जबर जो होती है वो इसके जरिए से आती है। तो ये थोड़ी सी प्रैक्टिस करें, आप थोड़ी सी एक्सरसाइज करेंगे, इंशाल्लाह जो है ये आपको आइडेंटिफाई भी हो जाएंगी और आपको मिल भी जाएंगी। तो इंशाल्लाह जो पीडीएफ फाइल कुछ एडिशनल मटेरियल भेजेंगे उसमें इंशाल्लाह इनकी और भी तफसील आपको मिल जाएगी। तो अब ये हम जाते हैं जो एम एस वर्ड पे हमने टाइप करना है, ये बहुत बड़ी ब्रेक थ्रू थी टाइपिंग में, खासतौर पे उर्दू के लिए। उसके उससे पहले ये कि मुझे 15-20 साल हो गए, उससे पहले बड़ा मुश्किल काम था। उसमें पहले जो था वो एक इंडिया ने एक जो थी वो बनाई थी उर्दू की जो है वो कीबोर्ड या वर्ड्स बनाए थे, तो मुश्किल थी लेकिन वो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ होती थी। लेकिन जब इसने एम एस जो इसने इन्होंने जो इसको सारी लैंग्वेजेस को बनाया तो उसमें जो उर्दू भी डाली, तो उससे ज़िंदगी बहुत आसान हो गई। मतलब ये कि उसमें लोगों ने जिन्होंने इसको डेवलप किया हुआ था फॉन्ट्स वगैरह को, माशाल्लाह उनके लिए भी आसानी हो गई, और जो यूज़ करने वाले थे उसके इसके आने के वजह से, गूगल में आने की वजह से क्या हुआ कि ये इसमें भी आ गई, फिर एक्सेल में भी आ गई। आपने रिपोर्ट्स वगैरह तैयार करनी हो, डाटा तैयार करना हो, उसमें भी सारी बहुत आसानियाँ पैदा हो गई इससे। तो लेकिन हमें इस्तेमाल आसानी उसके लिए जो इसको इस्तेमाल करें, जो नहीं इस्तेमाल करे उसके लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसमें। तो इसको हम जो है ना इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, इसके रिबन को। तो ये इसका जो है वो रिबन है। रिबन को जब आप अंडरस्टैंड कर लें तो तभी जो है आप टाइप कर सकते हैं, वरना आप टाइप नहीं कर सकते। तो रिबन को आप, क्योंकि अगर इंग्लिश में टाइप करते हैं तो आपको पहले इस रिबन का सारा इल्म है। थोड़ी सी चेंजेस हैं जो हमें देखनी पड़ती हैं जब हम उर्दू में इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि ये हमने इस रिबन का एक पार्ट नीचे जो है वो जो एक्सपेंड करके ले लिया, बड़ा करके ले लिया, तो अभी हमें चीज़ें नजर आएंगी। तो ये जो है ना ये फॉन्ट्स हैं। तो यहाँ पे हम ये फॉन्ट लेंगे, वो अलवी नस्तालीक लेंगे, ये सबसे पॉपुलर फॉन्ट है जो उर्दू में इस्तेमाल होता है, और बहुत अच्छी इसकी स्ट्रक्चर है। इसमें दूसरे भी फॉन्ट्स हैं, टाइटल्स के लिए भी दूसरे भी आप देख सकते हैं, अलवीन सलीक लाहौरी है, ऐसे और बहुत से फॉन्ट्स हैं। तो ये जो है ना मोस्टली यूज फॉन्ट जो है, जैसे शुरू करने से पहले वाला ये इसी फॉन्ट के जरिए टाइप किया गया है। अच्छा, उसके बाद आगे जैसे फॉन्ट साइज है, जैसे यहाँ पे हमने फॉन्ट साइज लिए 11, इसको आप 12, 13, 14, 15 डिपेंड करता है आपके डॉक्यूमेंट पे जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, टाइटल बना रहे हैं। जैसे ये ऊपर टाइटल है, इसका ऊपर 36 है जो इसका फॉन्ट साइज होगा शुरू करने से पहले। तो लेकिन ये नॉर्मल टाइपिंग में हम 12 लेते हैं, 12 लेते हैं या 14 लेते हैं, थोड़ा ताकि विजिबल नजर आए। तो इसमें तो ये इसका साइज है, इसको आप करते हैं। फिर जो सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग है, क्योंकि इंग्लिश में जो राइटिंग है वो लेफ्ट टू राइट है, और उर्दू में राइटिंग जो उर्दू अरबी में जो है वो राइट टू लेफ्ट है, तो इसलिए इसको क्लिक करना पड़ता है ताकि ओरिएंटेशन जो है ना वो चेंज हो जाए इसकी। ये जो टाइपिंग हम करें वो लेफ्ट से राइट की तरफ आए, पूरा पैराग्राफ। अगर पैराग्राफ को सिलेक्ट करके इसको टाइप करेंगे तो पैराग्राफ जो पूरी की पूरी स्ट्रक्चर जो है वो लेफ्ट राइट की साइड हो जाएगी। एक इसको करना है और एक दूसरा इसको करना है, ये तीन है। एक ऑल फ्रॉम राइट, आर फ्रॉम लेफ्ट और मिडल, ये जो भी आप टाइप करें उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप दरमियान में रखना है या राइट पे रखना है या लेफ्ट पे रखना है। तो ये आप लेफ्ट पे रखेंगे। ये टाइटल बनाएंगे जैसे शुरू अल्लाह करने से पहले ये जो जो भी फ्रेम बनाई गई थी उसमें मिडल में रखा गया था, तो इस तरीके से आएगा। अगर राइट पे रखेंगे तो राइट से शुरू होगा, अगर लेफ्ट पे रखेंगे तो लेफ्ट से शुरू होगा। तो ये आपने, कि उर्दू हम राइट से शुरू करते हैं तो ये हमें इसे राइट रखना है। तो चार चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। नंबर एक, आपने इस फॉन्ट सेलेक्ट करना है। ये फॉन्ट आदि नहीं इंस्टॉल है, और ये इसके जो वी है उसको दबाएंगे तो वो फॉन्ट की लिस्ट आ जाएगी, उसमें सब सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपने फॉन्ट साइज सेलेक्ट करना है, नंबर 2। नंबर 3, आपने ओरिएंटेशन सेलेक्ट करनी है कि ये राइट से है ये लेफ्ट से है, क्योंकि इंग्लिश में कीबोर्ड होता है और सारी डॉक्यूमेंट इंग्लिश में होते हैं, तो मोस्टली ये राइट पे होता है। तो ये आपको क्लिक करना है, इसको भी क्लिक करना पड़ेगा, और ओरिएंटेशन को भी, ग्रीन को भी क्लिक करना पड़ेगा और येलो को भी क्लिक करना पड़ेगा। तो आप इस पोजीशन में होंगे, आप टाइप करेंगे तो आपका उर्दू के हिसाब से टाइप होगा। जैसे हम ABC लेफ्ट से लिखते हैं और अलिफ बे ते राइट से लिखते हैं, तो ये अलिफ बे ते लिखने की पोजीशन में आप चलेंगे। फॉन्ट को आप इंक्रीज दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो ये छोटा जो है तो इससे कहते हैं फॉन्ट डिक्रीज होगा, और जो बड़ा है उससे फॉन्ट इंक्रीज होगा। या आप इसको नंबर से भी जो है ना अपना कर सकते डिजाइन। आपको पता नहीं कहाँ तक आपने करना है, तो आप जो बड़े वाला
اے ہے اس کو کلک پریس کرتے جائیں گے تو یہ فونٹ آپ کا پیراگراف جو آپ نے سلیکٹ کیا ہوگا، پہلے آپ سلیکٹ کریں گے پیراگراف، اس کے بعد اس کو کلک کریں گے تو وہ بڑا بھی ہوگا اور اس کے فونٹ چھوٹے بھی ہوں گے. ہر چیز کام کرنے سے پہلے آپ کو سلیکشن کرنی ضروری ہے. آپ سلیکٹ کریں گے تو فونٹ بڑا بھی ہوگا اور فونٹ چھوٹا بھی ہوگا. تو یہ ایک جو ہے اورینٹیشن تھی کی بورڈ کی آپ کے سامنے. آگے آتے ہیں انسٹالیشن آف فونٹس. تو فونٹس اگر یہ فونٹ اس میں ہوگا نستعلیق تو پھر رسپانس کرے گا، اگر نہیں ہوگا تو پھر رسپانس نہیں کرے گا، پھر آپ کام نہیں کر سکتے. تو فونٹ ہمیں انسٹال کرنے پڑیں گے. تو جیسے ہم نے ابھی وہ کیا اپنا اس کی اپنا جو آپ کے سامنے کیا تھا، یہ میں اس کو بند کروں، جو ہم نے ابھی کیا تھا. تو ایک منٹ مجھے دیجیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو ہم جو ہے وہ مین جو ہے فونٹس جو ہے نا، جو ہم نے Canada.ca کیا تھا تو اس میں آلریڈی اس نے فونٹس جو تھے وہ انسٹال کر دیے تھے، تو الوی نستعلیق وہاں موجود ہوگا. لیکن آپ کے کمپیوٹر میں اگر الوی نستعلیق موجود نہیں ہے تو آپ کو ایکسٹرنلی اس کو انسٹال کرنا پڑے گا. تو یہ پروسیس میں آپ کو بتا رہا ہوں کیسے کریں گے. تو یہ پہلے تو آپ کے پاس فولڈر ہونا چاہیے. جیسے یہ میرے پاس فولڈر ہے تو یہ میں نے جیسے لکھا ہے کہ پاور پوائنٹ ٹریننگ، اس کے بعد ایڈیشنل مٹیریل ہے. ایڈیشنل مٹیریل میں نے یہ فولڈر ڈالے ہوئے ہیں، فونٹس کے بھی، پاور کی بورڈس کے بھی اور سارے. تو میں فونٹس کو کلک کروں گا. اس فونٹس کو جب میں کلک کروں گا تو یہ میرے سامنے یہ فونٹس کھل جائیں گے. تو یہ میرے پاس فونٹ کی ڈیٹیل کھل گئی. اس کو میں نے اوپن کیا تو یہ فونٹس میرے سامنے آ گئے. اب جو جو فونٹ میں نے ان میں سے انسٹال کرنے میں ان میں سے سلیکٹ کر لوں گا، یا میں سارے فونٹ سلیکٹ کر لوں گا. یہ میں نے پورے فونٹ سلیکٹ کر لیے. ان فونٹ سلیکٹ کرنے کے بعد جو ہے وہ میرا تیسرا اسٹیپ ہوگا کہ میں یہاں پہ انسٹال ڈھونڈوں گا کہاں پہ ہے. تو میں انسٹال کو پریس کروں گا. تو یہ میں نے سلیکٹ کیے ہوئے نا اپنے فونٹس، یہ جو ہے وہ مین فولڈر جو ہے جو اس کا کمپیوٹر میں فونٹس کا ہے اس میں یہ انسٹال ہو جائیں گے. اور اس کے بعد جو ہے نا آپ کو دوبارہ کمپیوٹر کو جو ہے وہ اسٹارٹ کرنا پڑے گا تاکہ وہ فونٹس جو ہے نا وہ لے لے. کئی دفعہ جو فونٹس امیڈیٹلی انسٹال کریں پھر کام نہیں کر رہے ہوتے، اس کو مطلب کہ آپ کو ریسٹارٹ کریں تو وہ جو ہے فونٹس جو دوبارہ لے لے گا اور پھر آپ اس کو استعمال کر سکیں گے. تو اس کو کریں گے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ جو کنٹرول پینل میں جائیں، جو ابھی جو ہمارے پاس جو ہے اپنا کنٹرول پینل، تو اس میں یہ فونٹس کا فولڈر دیا ہوتا ہے. اس فونٹس کے فولڈر میں سارے فونٹس ہوتے ہیں. یہاں پہ آپ چیک کر سکتے ہیں کہ کون کون سے فونٹس جو ہیں آپ کے فولڈر میں ہیں. اور جیسے یہ آلریڈی الوی نستعلیق اس میں موجود ہے تو پھر ہمیں جو انسٹال کرنے کی ضرورت ہے. اگر نہیں ہے تو پھر ہمیں انسٹال کرنے کی ضرورت ہے. اس ایسے جو قرآن پاک کے لیے مصحف کا جو ہے وہ یوز ہوتا ہے، ایک دو اور بھی یوز ہوتے ہیں تو انشاءاللہ وہ بھی میں آپ سے شیئر کروں گا. اور پھر اگر یہ ہے تو الحمدللہ، نہیں ہے تو آپ یہاں پہ جائیں گے تو انسٹال نیو فونٹ جو ہے نا اس کو کریں گے. انسٹال نیو فونٹ کریں گے تو وہی آپ جو اپنی جو انسٹال فونٹس والا فولڈر ہے اس میں جا کے اس کو سلیکٹ کریں گے تو یہاں کہیں گے انسٹال نیو فونٹ، تو وہ سارے کے سارے جو آپ نے سلیکٹ کیے ہیں وہ سارے فونٹس جو ہے نا وہ اس میں کاپی ہو جائیں گے. اور آپ پھر اس میں چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کے انسٹال ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے، اور پھر آپ ان کو یوز کر سکتے ہیں. اس کے بعد دوسری جو چیز ہوتی ہے کہ جو کی بورڈ ہے وہ انگلش میں ہوتا ہے کہ اس کو اردو میں کیسے ٹرانسفر کرنے کی بورڈ کو. اب ہم جو پہلے ہم فونٹس کی بات کر رہے تھے، اب ہم کی بورڈ کی بات کر رہے ہیں کہ کی بورڈ کی جو ہے وہ کیسے رسپانس کریں گی اردو کو، کیونکہ نارملی تو انگلش میں ہوتی ہیں، ٹائپ کریں تو انگلش آتا ہے. اس میں ایک تو ہم نے کہا تھا کہ ہم سب سے پہلے جو ہے وہ الوی نستعلیق جو ہے وہ ایز اے فونٹ جو ہے اس کو لے لیں گے. اب یہاں سے نہیں ہوگا کہ آپ ٹائپ کریں گے تو آپ کی انگلش ٹائپ ہونی چاہیے، نہیں، آپ نے اپنے کی بورڈ کی اورینٹیشن چینج کرنی ہوگی. جیسے یہاں پہ دو کی بورڈ ہیں جو اس میرے پاس سلیکٹ ہوئے ہیں، ایک انگلش کی بورڈ ہے اور دوسرا اردو اسلامک ریپبلک آف پاکستان کی بورڈ ہے. تو یہ جو ہے نا یہ مجھے نیچے نظر بھی آ رہے ہیں، میں آپ کو بتاؤں گا ابھی کیسے. تو میں کہتا ہوں شو دی لینگویج بار. تو یہ لینگویج بار میں یہ مجھے دے رہا ہے کہ یہاں اردو انسٹالڈ ہے، اردو انسٹال ہے. یہ مثلا یہ ہمیشہ مجھے دے گا. اور اس کے علاوہ مجھے یہاں پہ جو نیچے باٹم ہوتا ہے نا اس میں الف اور رے آ رہی ہوگی اردو کے لیے، اور یہ ساتھ جو ہے وہ 8 بنا ہوگا. 8 کو کلک کریں گے تو یہ والی نظر آئے گی جو ابھی آپ کو کی بورڈ کی ڈیٹیلز نظر آ رہی ہیں کہ انگلش اور اردو. آپ اسپیس بار دبا کے اس کو چینج کر سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ آپ اسپیس بار دبائیں تو یہ چینج ہو سکتا ہے. دوسرا یہ کہ آپ شفٹ اور آلٹ کو دبائیں تو یہ اردو سے انگلش میں چلا جائے گا اور انگلش سے اردو میں چلا جائے گا. تو جو پہلے آپ سب سے پہلے کام کرنا ہے تو آپ نے جہاں پہ فونٹ کو جو ہے وہ اپیئر کروانا ہے کہ ہم یہ فونٹ یوز کرنا چاہتے ہیں، ساتھ ہی آپ نے شفٹ اور آلٹ کو بھی دبانا ہے تاکہ آپ کا کی بورڈ جو ہے اردو میں چینج ہو جائے.
اور پھر جب اپنے انگلش ٹائپ کرنی ہو تو یہ دوبارہ آپ دبائیں گے شفٹ اور کی کو الٹ کو، تو یہ دوبارہ انگلش میں چلا جائے گا۔ تو کئی دفعہ آپ پاسورڈ جب آپ سیو کرتے ہیں نا، تو اس وقت آپ دھیان سے دیکھ لیں کہ آپ کا جو ہے وہ جو کی بورڈ کس اس میں ہے، یا پاسورڈ یوز کر رہے ہوتے ہیں تو اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ کئی دفعہ جو ہے وہ کی بورڈ ہوتا ہے انگلش میں اور اردو میں ہوتا ہے، تو آپ انگلش میں پاسورڈ ڈال رہے ہوتے ہیں تو وہ رسپانس نہیں کر رہے ہوتے، پریشان ہوتے ہیں یار کیا ہو گیا، پاسورڈ تو یہی تھا۔ تو اس میں بھی ضروری ہوتا ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ کی بورڈ کی اورینٹیشن کیا ہے، اردو ہے یا انگلش ہے، اور جس لینگویج میں پاسورڈ ہے اسی